الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ پچھلے بیان کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں آج ہم جنوں کے بارے میں کچھ مزید باتوں پر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو بھی نہیں بخشیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، جن میں ایک طاقت یہ ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں میں سے عفریت نے کہا کہ وہ ملک یمن کی ملکہ کا تختہ بیت المقدس میں اتنی دیر میں لا سکتا ہے کہ ایک بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے۔ وہیں ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا بول پڑا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ نحل میں 30 اور 40 آیت میں فرماتے ہیں، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیحین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ بنت حوی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آئی، آپ سے کچھ باتیں ہوئیں، پھر میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ مجھے الوداع کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کا گھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب تھا۔ اتنے میں دو انصاری صحابی گزرے۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چلنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آہستہ چلو، وہ کوئی اجنبی عورت نہیں بلکہ میری بیوی صفیہ بنت حوی ہے۔ دونوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارے دلوں میں بدگمانی نہ پیدا کر دے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ بند کرو اور بند کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ شیطان ایسا دروازہ نہیں کھول سکتا جو اللہ کے نام پر بند کر دیا گیا ہو۔ اس کو ابو داؤد، احمد ابن حیان اور حاکم نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا، اور اپنے مشکیزی اللہ کا نام لے کر بند کرو اور اپنے برتن اللہ کا نام لے کر ڈھانپو اور چراغوں کو بجھا دو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ انسان کے جسم میں جن کا داخل ہونا بالاتفاق ائمہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے چھو کر شیطان نے بولا کر دیا ہو۔ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن آصف زدہ جسم میں داخل نہیں ہوتا۔ والد نے جواب دیا، بیٹا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، سچ یہ ہے کہ جن ہی انسان کی زبان سے بات کرتا ہے،
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی مشہور و معروف ہے۔ جن انسان پر سوار ہو جاتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرنے لگتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، اس کے جسم پر اتنی مار پڑتی ہے کہ اگر اونٹ کے پڑے تو اس کے جسم پر نشان پڑ جائیں۔ اس کے باوجود اس شخص کو نہ پٹائی کا احساس ہوتا ہے نہ اس گفتگو کا جو اس نے اپنی زبان سے کی ہے۔ آصف زدہ شخص کبھی دوسرے انسان کو گھسیٹتا ہے اور کبھی اس چیز کو جس پر خود بیٹھا ہوا ہو اس کو کھینچنے پھاڑنے لگتا ہے، کبھی دیوہاکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی حرکتیں کرتا ہے۔ جو شخص اس کا بچشم خود مشاہدہ کرے اس سے واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز انسان کی زبان سے بات کر رہی ہے وہ اور ان چیزوں کو لٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی دوسری صفت کی مخلوق ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ائمہ مسلمین میں سے کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں کہ جن آصف زدہ شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور جو اس کا انکار کرے اور دعویٰ کرے کہ شریعت اس کو نہیں مانتی وہ شریعت پر تہمت لگاتا ہے۔ شرعی دلائل میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس سے اس کی تردید ہوتی ہو۔ علامہ نے لکھا ہے جن لوگوں نے آصف زدہ کے جسم میں جن کے داخل ہونے کا انکار کیا ہے وہ معتزلہ کا ایک ٹولہ ہے جس میں جبالی اور ابو بکر رازی وغیرہ شامل ہیں۔ تو جنوں سے حفاظت کے بارے میں آپ کو ایک دو عمل بتاتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات شروع ہو جائے تو اپنی اولادوں کو باہر جانے سے روکو کیونکہ شیاطین اس وقت منتشر ہوتے ہیں، پس جب تھوڑی سی رات گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو، دروازوں کو بند کر دو اور اللہ کا نام ذکر کرو، یعنی بسم اللہ کہو، کیونکہ شیاطین ایسے بند دروازوں کو نہیں کھولتے، اور اپنی مشکوں کا منہ باندھ دو اور اللہ کا نام لو اور اپنے برتنوں کو چھپا دو اور اللہ کا نام لو، اگرچہ عرض میں اس پر کوئی چیز رکھ دو اور اپنے چراغوں کو بجھا دو، کیونکہ شیاطین مغرب کے وقت اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں اور اسی وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، یعنی صبح کے فرشتے مغرب کے وقت آسمانوں پر واپس جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں۔ تبدیلی کے ان چند لمحات میں شیاطین زیر آسمان بچوں بچیوں اور خصوصاً کھلے ہوئے بالوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اثر اتنا زبردست ہوتا ہے اور نظر بد اتنی زوردار ہوتی ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں رہتا اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم مغرب کے وقت احتیاط رکھیں اور بتائے ہوئے اعمال اختیار کریں تاکہ جان و مال تلف ہونے سے بچیں۔ ان شرور سے بچنے اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے دعا ارشاد فرمائی۔ مال کی حفاظت کے لیے قرآنی دعا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا، وہ گھٹتا جاتا تھا۔ ایک رات جو انہوں نے اس ڈھیر کی نگہبانی کی تو ان کو ایک جانور بالغ لڑکے کے مشابہ نظر آیا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، جن ہے یا آدمی؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ مجھے دے۔ اس نے اپنا ہاتھ ان کو دیا تو کیا معلوم ہوا کہ ہاتھ کتے کا ہے اور اس کے بال کتے کے بال ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی خلقت ایسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ جن اس بات کو جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو کیوں آیا؟ اس نے کہا ہم کو خبر پہنچی ہے کہ تم صدقے کو دوست رکھتے ہو، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے کھانے میں سے کچھ حصہ ہم بھی لیں۔ انہوں نے کہا کیا چیز ہم لوگوں کو تم سے نجات دے سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آیت یعنی آیت الکرسی جو سورۃ بقرہ میں ہے، جو شخص شام کے وقت اس کو کہہ لے تو صبح تک ہم لوگوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص صبح کو اسے پڑھے تو شام تک ہم لوگوں سے محفوظ رہے گا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے وقت اور خاص طور سے بیماری کی حالت میں معوذتین یا بعض
روایات کے مطابق معوذات یعنی قل هو اللہ اور معوذتین 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی آپ کا ہاتھ پہنچ سکے پھیرتے تھے۔ آخری بیماری میں جب آپ کے لیے خود ایسا کرنا ممکن نہ رہا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ صورتیں پڑھی اور آپ کے دست مبارک کی برکت کے خیال سے آپ ہی کے ہاتھ لے کر آپ کے جسم پر پھیرتیں۔ چنانچہ دوستو بزرگوں، آپ کو ہمیں چاہیے کہ ہم معوذتین کو اپنے اوپر لازم پکڑیں اور رات کو سوتے اپنے ہاتھوں میں پھونک کر اپنے جسم پر ملا کریں۔ اس سے نبی علیہ السلام کی سنت بھی تازہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت و نورانیت بھی ہمیں عطا کریں گے۔ حاصل مرام اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیرہ۔